بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 247۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ جی اس آیت مبارکہ میں دیکھیے گا وقال لهم، وقال اس میں قاف موٹا پڑھا جائے گا، الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے موٹا حرف تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے باریک آ گیا تو الف بھی باریک ہو جائے گا۔ وقال لهم، وقال لهم، باقی جو حروف ہیں اس کے اندر لام ہے، ہا ہے، میم ہے، واو، سب باریک۔ نبیہم، یہاں یا کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو مضبوطی سے ادا کیا جاتا ہے۔ نبیہم، ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں تشدید کے اوپر، پھر آگے نبیہم ان اللہ، ان نون مشدد یہاں پہ غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کو آپ موٹا پڑھیے گا، اس سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ، آگے قد، دال کو ہم کریں گے قلقلہ اور قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قاف قلقلہ نہیں ہوگا، ویسے قاف حروف قلقلہ میں ہے، لیکن قاف اس وقت قلقلہ ہوگا جب قاف ساکن ہوگا، قاف کے اوپر جزم کی علامت ہوگی تو قاف قلقلہ ہوگا، ویسے زبر زیر پیش کی صورت میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ لیکن دال کے اوپر جزم ہے تو دال کو تو ہم ہلا دیں گے، قد، قد، ایسے۔ بعث لکم، بعث لکم، سا ہے سیٹی نہ ہو اس میں۔ طالوت، یہاں بھی الف موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ الف سے پہلے جو حرف ہے وہ طا ہے اور وہ طا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ طالوت ملیکا، لکھا ہوا ہے ملیکن، لیکن ہم کرتے ہیں یہاں پہ وقف تو یہ ہو جائے گا ملیکا، ملیکا۔ اسے اپنے ملیکا نہیں پڑھنا کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے بلکہ لام ہے۔ میم زبر ما، لام زیر لی، ملی، کاف دو زبر کن، ملیکن، اور وقفن ملیکا۔ آگے دیکھیے گا قالوا ان، یہاں جو قالو کے اوپر مد ہے یہ مد منفصل ہے، حروف مدہ حمزہ الگ الگ۔ یکون لہ الملک علینا، اس کو علینا نہیں پڑھنا بلکہ علینا، علینا۔ ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال۔ جی یہاں وَنَحْنُ أَحَقُّ، اس میں جو قاف ہے اس کے اوپر تشدید ہے تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، أَحَقُّ، اور جب آپ کہیں قو تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، اگر ہونٹ گول نہ ہوئے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجہول پڑھا جائے گا۔ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ملکے سے بچیے گا، بالملکی، منہ میں نون ساکن کے بعد ہاں یہاں پہ ہوگا اظہار حلقی، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً، یہاں ساعتن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ہوگا ادغام اور غنے کے ساتھ، سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مالی، لیکن وقف تو ہم کریں گے کیونکہ اس کے بعد رموز اوقاف میں سے طا ہے۔ جی آگے دیکھیے گا قال ان اللہ، ان نون مشدد پہ غنہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑیے گا، ہاں کو آگے صاد کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، جی یہاں پہ جو صاد ہے صاد موٹا پڑھا جائے گا، اس کے بعد جو طا ہے طا بھی موٹا پڑھا جائے گا، وہ بھی اس کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، علیکم وزادہ، وزادہ، یہاں ہا کے اوپر الٹا پیشے سے تھوڑا سا کھینچیے گا اور آگے بسطۃ فی العلم والجسم، جی بسطۃ یہاں پہ رکھیے گا خیال کیونکہ یہاں طا ہے اور تا دونوں اکٹھے آ گئے، ایک ہے بہت زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور دوسرا تا جو ہے وہ بہت باریک ہے، تو بسطۃ، بسطۃ، بسطۃ ایسے ادا کرنا ہے۔ فی العلم والجسم، والجسم، فی العلم والجسم، وقف کریں گے تو والجسم، اسے جسم نہیں پڑھنا بلکہ والجسم،
واللہ یؤتی، واللہ لفظ اللہ موٹا پڑے گا، یؤتی میں حمزہ ہے جو کہ بشکل واو ہے، اس حمزہ کو اپنے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، بلکہ حمزہ سب بھی جس شکل میں بھی آتے ہیں اس کو ہمیشہ جھٹکے سے ہی ادا کیا جاتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، جی یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ یرملون کا ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، اور یشاء یہاں آخر میں حمزہ ہے، وقف کریں گے، حمزہ کو کریں گے ساکن، لیکن یہ ہوگا کہ آپ وقف کرتے ہوئے آپ نے جھٹکے سے رکنا ہے تاکہ سننے والے کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے حمزہ کے اوپر وقف کیا ہے۔ کیسے؟ من یشاء، ایسے آپ نے رکنا ہے۔ واللہ واسع علیم، واللہ یہاں لفظ اللہ کو آپ موٹا پڑھیے گا، اور واسع علیم، واسع کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد عین ہے، یہاں پہ ہوگا اظہار حلقی، یعنی آپ تیزی سے پڑھ دیں گے۔ اور گزشتہ سبق میں میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ 246 نمبر جو آیت ہے اس کے آخری جو حصہ ہے واللہ علیم بالظالمین، اس پہ کون سا قانون لگ رہا ہے؟ تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھا اس پہ رسپانس دیا ہے، اور تقریباً سبھی نے درست جواب دیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، اقلاب ہو رہا ہے، اقلاب۔ اور بات بالکل درست ہے کیونکہ یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے، تو ہم تنوین کو یعنی دو پیش کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں، تنوین کو میم کے ساتھ چینج کر کے پڑھتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی آج کا سبق آیت 247 اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ آپ سن لیجئے گا، پھر اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کا نبی، ان اللہ بے شک اللہ، قد بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت طالوت، ملکن بادشاہ، قالوا وہ بولے، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤت اور نہیں دی گئی، سعتن وسعت، سعتن کا مطلب ہوتا ہے وسعت، من المال مال سے، قال اس نے کہا یعنی پیغمبر نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفاہ اسے چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دی، بسطۃ وسعت، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم، واللہ اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا بادشاہ، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع علیم وسعت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔
جی، اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا آپ مفہوم سمجھیے گا۔ گزشتہ سبق کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل والے اپنے وقت کے جو پیغمبر تھے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم جو بت پرست ہیں، جو ہم پر ظلم کرنے والے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ تو وہ پیغمبر کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جب قتال فرض ہو جائے، جب لڑائی فرض ہو جائے اللہ کی طرف سے، تم بھاگ نہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں بھاگیں گے، ہم نے تو بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو ہم تو بس اب مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے اوپر کوئی لیڈر آپ مقرر کر دیجئے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو جن کا نام تھا طالوت، ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو جب قوم والوں نے دیکھا کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو وہ آ کے کہنے لگے بھئی طالوت تو بادشاہت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، جبکہ ہم اس کی نسبت تو بادشاہت کے زیادہ حقدار تھے، آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیتے، تو ان کو بادشاہ اپنے کیوں بنایا ہے؟ تو وہ پیغمبر کہنے لگے کہ یہ جو چنے گئے ہیں، یہ جو میں نے عہدہ دیا ہے، یہ میری طرف سے نہیں بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نامزد ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالوت ہیں ان کے اندر 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ علم کے اندر بہت بڑے ہوئے ہیں، تم سب میں علم کے اعتبار سے یہ سب سے اچھے ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ اور دوسری ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ صرف علم نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی کیا ہیں، یہ طاقتور ہیں، قوی ہے۔ یعنی بادشاہ ہونے کے لیے 2 خوبیاں، ایک تو علم والا ہو اور دوسرا جسمانی طور پہ بھی ایسا ہو کہ کوئی روب شوب والا بندہ ہو، بالکل کمزور سا بندہ ہو جس کا سامنے والے پہ کوئی روب نہ ہو، تو یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ روب بھی ہو اور علم کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ بادشاہت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو واللہ واسع علیم، تو اللہ رب العزت نے یہ سلیکٹ کیا ہے، تو اللہ وسعت والا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے، اے میری قوم والو تمہارے علم سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ یہ جو قصہ چل رہا ہے یہ آگے بھی چلے گا نیکسٹ آیات کے اندر بھی۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔